امام عبداللہ یافعی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ خواجہ اویس قرنی حضرت علی کی خدمت کرتے ہوئے جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں سن 37 ہجری میں شہید ہوئے۔ سب مورخین اور سیرت نگار متفق ہیں کہ اپنے ایام خلافت میں، یعنی اپنے خلافت کے دنوں میں یا سالوں میں، علی نے 3 بار جنگ کی۔ پہلی جنگ کو جنگ ناقصین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلی جنگ کو جنگ ناقصین کہتے ہیں، دوسری جنگ کو جنگ قاسطین کہتے ہیں، تیسری جنگ کو جنگ مارقین کہتے ہیں۔ ناقصین سے مراد طلحہ اور زبیر اور ان کی جماعت ہے، یعنی جنگ جمل کو جنگ ناقصین کہتے ہیں۔ ناقصین سے مراد طلحہ اور زبیر اور ان کی جماعت ہے، جن کی حضرت علی کے ساتھ بیعت میں نقص واقع ہو گیا تھا۔ جو انہوں نے حضرت علی سے بیعت کی تھی وہ بیعت خراب ہو گئی تھی، اور ناقصین کا مطلب ہوتا ہے خراب جنگ۔ انہوں نے علی سے بیعت کی تھی، وہ بیعت ٹوٹ گئی تھی، جنگ لڑے تھے نا علی سے، تو بیعت ٹوٹ گئی، اس لیے اسے جنگ ناقصین کہتے ہیں کہ نقصان والی یا دوش والی جنگ، یعنی اس جنگ میں دوش والے، نقص والے ہیں، اسی لیے اسے کہتے ہیں جنگ ناقصین۔ اور اس جنگ کو مورخین جنگ جمل بھی کہتے ہیں، جب اونٹنی کے پیر علی نے کاٹے تھے، جمل اونٹنی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس جنگ میں حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھی، اسی لیے اس کو جنگ جمل بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ میں فتح حضرت علی کو ہوئی اور بہت سارے مخالفین کام میں آ گئے۔ کیا ظلم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اس جنگ میں فتح حضرت علی کو ہوئی۔ یہ حدیث تھی رسول اللہ کی کہ جمل کے کتے بھونک رہے ہوں گے، عائشہ اور علی آمنے سامنے ہوں گے۔ اس جنگ میں فتح حضرت علی کو ہوئی اور بہت مخالفین کام میں آ گئے، بہت سارے مارے گئے۔ طلحہ و زبیر نے بھی اس جنگ میں رحلت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی گفت و شنید کے بعد حضرت علی کی خلافت قبول کر لی۔ اب عائشہ رسول اللہ کی بیوی نے، مولا علی کی ساس نے اب قبول کی خلافت، اور حضرت علی نے عزت اور وقار کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ عزت اور وقار کے ساتھ حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ پہنچا دیا، جس کے بعد آپ اطہر کی خدمت انجام دیتی رہی۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ کے مزار کی خدمت کرتی رہی۔ کیا کرتی رہی؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بیوی اپنے شوہر کے مزار کی خادمہ ہوئی، یعنی پیر کے مزار کی خدمت گزار عورت ہو سکتی ہے، جس کے بعد آپ روضہ اطہر کی خدمت انجام دیتی رہی۔ یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ اب آ جائی جنگ قانتین۔ جنگ قانتین سے مراد ہے معاویہ اور اس کے معاہدہ میں مراد ہے۔ قانتین صحرائے صفین میں واقع ہوا ہے۔ کافی جنگ قانتین کس کو کہتے ہیں؟ جنگ صفین کو جنگ کیا کہتے ہیں؟ قانتین۔ اور جنگ ناقصین کس کو کہتے ہیں؟ جنگ جمل کو۔ جنگ ناقصین، جنگ جمل، جنگ قانتین کون سی ہے؟ صفین۔ کافی کوشش اور کوشش کے بعد قریش کے مابین صلح ہو گئے اور حاکمین مقرر ہوئے، یعنی 2 ثالث ابو موسیٰ اشعری اور عمر عاص کبینہ، یہ مقرر ہوئے۔ یہاں بھی پالیٹکس۔ مارقین نہروان کے خارجیوں کو کہتے ہیں، ہو گئے جنگ قانتین یا قاسطین۔ قانتین کہتے ہیں، یہ 2 جنگیں سمجھا دی۔ اب ہے جنگ مارقین۔ جنگ مارقین نہروان کے خارجیوں کے ساتھ ہوئی، وہابیوں کے ساتھ۔
جن کا سردار عبداللہ بن وہاب تھا. یہاں سے بھی مذہب وہابی آیا ہے. جن کا سردار کون تھا؟ وہاب تھا. وہاب عبداللہ وہاب تھا. اس جنگ میں فتح حضرت علی کو نصیب ہوئی، لیکن ان کے لشکر سے نہ کوئی بھاگ نکلا اور نہ حضرت کے علی کے لشکر سے کوئی شہید ہوا. سارے اس جنگ مارقین کی خاصیت تھی. مارقین بہاؤ کے ساتھ ہوئی. جنگ ناقصین جمل، جنگ قانتین یا قاسطین صفین، اور جنگ مارقین وہابیوں کے ساتھ نہروان میں جو ہوئی. لیکن ان کے لشکر سے نہ کوئی بھاگا اور نہ کسی کو علی نے بھاگنے دیا، نہ علی کی طرف سے کوئی شہید ہوا. سب سلامت رہے. ان تینوں جنگوں کی تفصیل روضۃ الشہداء اور روضۃ السقا اور دیگر معتبر کتابوں میں موجود ہے. اس مختصر کتاب میں اس کی گنجائش نہیں ہے. فتح پانے کے بعد امیر المومنین اب کوفہ چلے گئے. اب تک مدینے میں تھی حکومت، اب کوفہ چلے گئے. آپ چاہتے تھے کہ حاکم شام یعنی معاویہ اس کے لیے کوفہ گئے. حاکم شام، حاکم شامی لینس، حاکم شام پر لشکر کشی کریں، یعنی معاویہ کے اوپر لشکر چڑھائے. لیکن یہ واقعہ پیش آ گیا. کون سا؟ ہجرت سے جب 40واں سال گزرا تو تمام اہل دل، تمام اہل صف، تمام کی صف میں بیٹھ گئے. کیا ہوا؟ کیا واقعہ آیا ہوا؟ ہجرت سے 40واں سال گزرا تو تمام اہل دل ماتم صف میں بیٹھ گئے، صفے ماتم میں بیٹھ گئے. جب ہجرت سے 40واں سال شروع ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اکثر فراق آمیز باتیں کرنے لگے، یعنی فقیر جیسی باتیں کرتے ہیں نا، وہ باتیں کرنے لگے. ایک دن انہوں نے حضرت امام حسن، امام حسین کو بلایا اور وصیت فرمائی، اور وہ امانت جو ان کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی خلافت امامت کے ساتھ حضرت امام حسن کے سپرد کر دی. روضۃ الشہداء میں لکھا ہے کہ اس رات آپ کو شہادت کا واقعہ پیش آیا. آپ تمام رات عبادت اور شوق حضوری میں جاگتے رہے. صبح کے اول وقت میں وضو فرمایا اور مسجد میں جا کر نماز میں مشغول ہو گئے. نماز کی حالت میں ابن ملجم ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار کی ضرب آپ کے سر مبارک پر مار دی، جس سے مغز پھٹ گیا. الغرض حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قسم کھائی کہ شکر ہے میں اپنے مطلوب کے وصال سے مشرف ہو گیا. فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیا کہا آپ نے؟ خون سے سڑی ہوئی داڑھی پکڑ کر آپ نے کیا فرمایا؟ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور آپ نے امام حسن کو کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ آج یہ داڑھی خون میں رنگین ہوگی. کہا بتائیے مولا کون ہے آپ کا قاتل؟ ابھی سے قتل کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ قانون کے خلاف ہے، جب تک مجرم نے جرم نہیں کیا ہے اسے مجرم نہیں کہا جا سکتا. آپ نے کہا فزت و رب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی قید و وجود سے رہائی پا گیا. قید وجود سے رہائی پا گیا. جسم کی قید سے بندے کو رہائی دے گا، جسم کی قید سے بندے کو رہائی دے گا. بندگی بھاگ گئی اس کو تو خدا ہی دے گا. جا شب ہجر دے دیے تجھ کو یہ دونوں آنسو، جا شب ہجر دے دیے تجھ کو یہ دونوں آنسو، کون اس طرح سے برسوں کی کمائی دے گا. کیا کہا؟ فزت و رب الکعبہ، یعنی خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی قید وجود سے رہائی پا کر دوست کے ساتھ مل گیا، ملن ہو گیا. اس کے بعد حضرت امام حسن سے فرمایا کہ امامت کے فرائض ادا کر کے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو. 19 ماہ رمضان 40 ہجری کو ابن ملجم نے آپ کو زخمی کیا، اور ماہ مذکور کی 21 تاریخ کو آپ نے جان اللہ کے حوالے کر دی. حضرت امام حسن
علیہ السلام اور دیگر لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی، اور آپ کے جسم مبارک کو آپ کی وصیت کے مطابق مقام غرا میں، جس کا آج کل نام نجف اشرف مشہور ہے، دفن کیا۔ چنانچہ اس واقعے کی تفصیل روضۃ الصفا اور حبیب السیر میں درج